اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ خوش و خرم ہوں گے، آپ نے پریویس لیکچر ضرور سماعت کیے ہوں گے، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ یہ آج کا لیکچر ہے ہمارا۔ یہ پہلے جو ہے ایک فزیکلی بھی ہمارے لیکچر یہ ہو چکا ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس لیکچر کو دوبارہ ریوائز کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم تعارف، شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ میر انیس 1800 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملے۔ اصل نام میر انیس کا سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ دلی میں، فیض آباد دلی میں تھا، دلی میں ان کی پیدائش ہوئی، فیض آباد دلی کے شہر فیض آباد میں۔ پھر کچھ عرصہ بعد لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی۔ ممتاز اور منفرد مرثیہ نگار، بہت سی خصوصیات ہیں ان کی مرثیہ نگاری میں۔ یہ اپنی مرثیہ نگاری بڑے خوبصورت انداز میں تشبیہ، استعارہ، تلمیحات، صنعت کا استعمال کرتے ہیں اپنی مرثیہ نگاری میں۔ مرثیہ نگاری، مرثیہ کہتے ہیں کسی مردہ شخص کی تعریف میں کچھ کلمات کہنا مرثیہ نگاری ہوتا ہے۔ خاندانی شاعر ہیں، خلقی شاعر ہیں۔ خلقی سے مراد یہ پیدائشی طور پر شاعر ہیں۔ فصاحت و بلاغت میں کمال، عمدہ منظر نگاری۔ فصاحت و بلاغت کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ فصاحت، بلاغت، فصاحت کیا ہوتا ہے، فصاحت کسے کہتے ہیں، اس کے بعد بلاغت کسے کہتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کے بارے میں آپ کو پہلے بیٹا وضاحت سے، ڈیٹیل سے ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد عمدہ منظر نگاری، یہ بڑے خوبصورت منظر نگاری کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، یہ میر انیس جو ہیں، یہ ببر علی انیس، یہ ان کی پیدائش 1800 میں ہوئی، اور میدان کربلا کا واقعہ دیکھیں تو یہ صدیوں پہلے کی بات ہے۔ تو یہ منظر نگاری اس انداز سے کر رہے ہیں، اگر ہم نظم کو پڑھ کے دیکھیں تو اتنا منظر نگاری اس انداز میں کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ خود اس منظر کو دیکھ کے آئے ہوں، اس کربلا کے میدان میں یہ خود موجود ہوں۔ جزیات نگاری بڑے خوبصورت انداز میں انہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلاتے ہیں۔ منفرد اسلوب اور زبردست تاثیر ان کے جو ہے نظم میں، ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ یہ تھا شاعر کا تعارف۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا مرثیہ کا تعارف۔ مسدس کی حیت میں طویل مرثیہ، یہ مسدس کہتے ہیں 3 اشعار پر مشتمل بند، یعنی 6 مصروں پر، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 6 مصروں پر مشتمل بات، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 3 اشعار پر مشتمل بند۔ یہ مسدس کی حیت میں طویل مرثیہ، ایک لمبا مرثیہ ہے۔ 194 بند جو ہیں اس مرثیہ کے ہیں۔ 194 بند میں سے جو میں 5 بند مرثیہ کی تشبیب کے اشعار، یعنی کہ 194 بند اس پورے مرثیہ کے 194 بند ہیں، اور جو ہمارے سلیبس میں لیے گئے ہیں وہ پہلے 5 بند شامل کیے گئے ہیں۔ ان 5
بند وہ تشبیب کے اشعار ہیں، تشبیب کے وہ بند ہیں، یعنی تشبیب کہتے ہیں آغاز کے، ابتدا کے۔ یہ میدان کربلا میں اسی لیے سے صبح کا منظر بتایا گیا ہے، میدان کربلا کا واقعہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ 194 بند ہیں تو وہ بات آگے آنی تھی۔ محض صبح کا منظر اس میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ بہار کی پرکیف اور دلکش منظر نگاری، صبح کے وقت صحرا کے پرندوں کی حمد و ثنا کا منظر یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آل رسول پر پانی کی بندش کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھولوں اور پتیوں پر شبنم کے قطرے کی موجودگی کا اظہار ہے۔ اس کے بعد نیچے بیٹا بتایا گیا ہے خلافت حقیقت منظر نگاری، یہ حقیقت کی منظر نگاری کے خلاف ہے، یعنی کہ اس کے حقیقت کی منظر نگاری اس نے دیکھی نہیں تھی، بس لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اپنے طور پر ایک تخیل کرتا ہے، ایک سوچ وچار کرتا ہے کہ وہ منظر ایسا ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو تھے آل رسول کا استقبال ہو رہا تھا، تو آل رسول وہ آل ہے جس کے لیے پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ دیا اس ہستی کو دیکھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد شروع کر دیا پتھروں نے بھی، تو وہ تو جانور تھے، پرند تھے، چرند تھے، درخت تھے۔ بےحد مبالغہ آرائی، صنعت مبالغہ آرائی کا استعمال کرتے ہیں، بھائی کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ماخوذ ہے یہ مرثیہ کا جو جمع ہے وہ مراسی ہوتا ہے، مراسی انیس سے یہ ماخوذ ہے۔ تو ہم اب اپنے جو ہے پہلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تھا اس کا تعارف مختصراً، شاعر کا تعارف، اور اس کے بعد مرثیہ کا تعارف ہم نے پڑھ لیا۔ تو ہم پہلا بند دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ کو کلیئر کرا دوں کہ ویسے تو یہ دو اشعار نظم کے آتے ہیں، ایک نمبر شاعر کا نام کا ہوتا ہے، ایک نمبر نظم کے عنوان کا ہوتا ہے، اور 4 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ بند دیتا ہے، اگر یہ اس نظم میں سے کوئی وہ دیتا ہے تو وہ پورا جو ہے بند بھی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ پورے بند کی تشریح ہوگی تو آپ اس کی اکٹھی تشریح بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بلکہ کوشش کیجئے گا اگر یہ پورا بند آتا ہے تو ایک اکٹھی ہی تشریح کیجئے گا۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جوہر نگار تھے۔ لوگوں دیکھیں، ٹھنڈی راحت بخش، سبزہ ہریالی، اس کے بعد صحرا دشت، لہک جھومنا، شرمانا شرمائے شرم کھانا، اطلس ملائم ریشمی کپڑا، زنگاری نیلے رنگ کا، فلک آسمان، مہک خوشبو، برگ گل پھول کی پتی، برگ پتی، گل پھول، پھول کی پتی، قطرہ شبنم، شبنم کا قطرہ، ہیرے قیمتی پتھر، خجل شرمندہ، گوہر اصل موتی، قیمتی موتی بھی کہہ سکتے ہیں، نثار قربان، جہر نگاری جس پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہوں۔ کہتا ہے میدان کربلا میں صبح کے وقت انتہائی خوشگوار ہوا چل رہی تھی، سبزہ لہلہا رہا تھا، گویا کہ اس کی چمک کے سامنے ریشم اور آسمانی رنگ جو تھا وہ شرم محسوس کر رہا تھا۔
درخت جھوم رہے تھے، پھول مہک رہے تھے، پھولوں کی ہر پتی پر شبنم گری ہوئی تھی، ہیرے بھی شرمندگی محسوس کر رہے تھے، موتی بھی قربان ہو رہے تھے، درختوں کی پتیوں پر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسا کہ موتی جڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ ایک خوبصورت منظر کہ ایک جب آل رسول میدان کربلا میں نے پہلے بتایا آپ کو یہ تشبیب کے اشعار ہیں، تو جب یہ منظر تھا، جب یہ وقت تھا کہ آل رسول میدان کربلا میں داخل ہو رہا ہے، تو وہ خاندان کی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس خاندان کی استقبال کے لیے، آل رسول کے استقبال کے لیے یہ تمام کے تمام جو تھے چیزیں تھیں وہاں پر، وہ تمام درخت پھول جو تھے وہ سارے کے سارے آل رسول کے استقبال کے لیے اپنا ایک منظر پیش کر رہے تھے۔ مفہوم کی طرف آتا ہوں۔ ٹھنڈی ہوا میں صحرا کا سبزہ لہک رہا ہے، جیسے آسمان بھی شرماتا ہے، درخت مستی میں جھومتے ہیں، جبکہ پھول کی پتیوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے، چمک سے ہیرے بھی شرمندہ ہیں، ہر درخت کے پتے ایسے ہی قیمتی موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیٹا جو بلیک سیاہی سے لکھی گئی بات ہے، یہ آپ خلاصہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ یہ حوالے کا شعر۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو دوسرے بند کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وہ نور اور وہ دشت سہانا سا، وہ فضا، وہ نور وہ دشت سہانا سا، دراج و کبک و طیور و طاؤس کی صدا، وہ خوش گل وہ نالۂ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبزہ شجر، پھولوں سے سرسبز شجر، سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے۔ لغت دیکھیں بیٹا۔ نور ٹھنڈی روشنی، روشنی، دشت صحرا سہانا خوبصورت، دراج تیتر، کبک چکوڑ تہور تیتر کی طرح کا ایک پرندہ، طاؤس مور کو کہتے ہیں، جوش گل پھولوں کا کھلنا، نالا پکار مرغان مرغ کی جمع پرندے، خوش نوا اچھی آواز والے، سردی ٹھنڈی خوش پوش سرخ لباس، تھالے درخت کے گہرائی کی جگہ جہاں پر پانی دیا جاتا ہے، جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اسے تھالے کہتے ہیں، نخل درخت، سبد ٹوکری، گل فروش پھول فروخت کرنے والے، وہ نور اور وہ دشت سہانا سا، وہ نور کہ وہ نور آل رسول کا نور، آل رسول کا نور اور صبح کی روشنی، اور وہ دشت سہانا سا، وہ دشت سہانا سا، دشت صحرا کو، صحرا ہمیشہ صحرا جو سہانی نہیں ہوتی، لیکن انتہائی مبالغہ رائی کے ساتھ کام لیتے ہوئے میر ببر علی انیس کہتے ہیں کہ وہ دشت سہانا سا، وہ خوبصورت دشت ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر آل رسول کی آمد ہو رہی تھی۔ وہ فضا، اس کے بعد پھر وہاں پر فضا کہ جو ہوا چل رہی تھی، اس کے بعد وہ کہتا ہے دراج و کبک و طیور و طاؤس کی صدا، یہ تمام چھوٹے چھوٹے پرندے جو تھے ان کی صدا تھی۔ کیا صدا تھی؟ وہ خوش گل کہ ان کی آواز اچھی تھی،
وہ نالائے مرغان خوش نوا، وہ جو پرندوں کا خوش نوا نالا پکارنا، مرغان پرندے خوش نوا اچھی آواز والے پرندے جو تھے ان کا پکارنا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، کہتا کہ جو صبح کی ٹھنڈی ہوا تھی وہ جگر کو سردی بخش رہی تھی۔ خوبصورت موسم، خوبصورت منظر نگاری کرتے ہیں۔ پھولوں سے سرسبز شجر، کہ کہتا ہے کہ جو درخت تھے وہ پھولوں سے سرسبز ہو چکے تھے، وہ آل رسول کی آمد کے لیے، آل رسول کے استقبال کے لیے پھولوں سے سرسبز ہو چکے تھے وہ درخت۔ اور اس کے بعد سرخ پوش، کہ ایسے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے سرخ لباس پہن لیا ہو، سرخ پوش ہو چکے تھے، سرخ لباس پہن لیا ہو۔ پھولوں سے تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے، کہتا ہے کہ پھول جو تھے وہ ان کے نیچے جو تھالے تھے جہاں پر پانی لگایا جاتا ہے، پودے کو پانی دیا جاتا ہے، وہ ایسے بن گئے تھے کہ انہوں نے اپنی پتیاں بکھیر دی تھیں آل رسول کی آمد کے لیے۔ پھول کھلنے کے بعد ان کی پتیاں جو تھیں وہ پورے جوش پر آ گئیں اور پھر وہ نیچے گر گئیں، نیچے گر کے وہ پتیاں ایسے بنی ہوئی تھیں، وہ تھالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسا کہ پھول بیچنے والوں کی ٹوکری ہوتی ہے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ وہ خوبصورت اور سہانی فضا میں مختلف خوشنما پرندوں کا چہچہانا، جا بجا پھولوں کا کھلنا ایک خوشنما منظر ہے، ایک خوشنما منظر ہے۔ حوالے کا شعر دیکھیں بیٹا۔ وہ رونق، وہ سرد ہوا، وہ فضا، وہ نور، وہ رونق، وہ دوبارہ دیکھیں بیٹا، شعر دیکھیں بیٹا دوبارہ، ہم حوالے کا شعر دیکھ رہے تھے۔ وہ رونق، وہ سرد ہوا، وہ فضا، وہ نور، خنکی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، آنکھ اور دل کو سرور ہوتا تھا جسے۔ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر دیکھیں۔ پھول ہیں صحرا میں پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ یہ تھا ہمارا دوسرا بند۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے بند کی طرف۔ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہرے ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بلائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا، جو آب کے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ یہ ہمارا تیسرا بند ہے۔ حوالے اس میں لغت کو دیکھیں۔ دشت، صحرا، نسیم، صبح سورج طلوع ہونے کے بعد چلنے والی ہوا، سبزہ زار، چراگاہ، جا بجا، جگہ بجگہ، گہرے ہائے آبدار، چمکتے ہوئے موتی، اٹھنا بلند ہونا، بلائے نخل درختوں کے اوپر، خواہاں خواہش مند، زیب گلشن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی خوبصورتی مراد حضرت فاطمہ کے گھر کے افراد، کٹورے پیالے، کٹورے پیالے۔ دیکھیں اب وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، دشت کہتے ہیں صحرا کو، وہ صحرا، اور صحرا میں پھر صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، وہ سبزہ زار، وہ سبزہ زار، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ صحرا میں خوبصورت سبزہ اگا ہوا تھا، پھولوں پہ جا بجا وہ گہرے ہائے آبدار، پھولوں پہ جا بجا
وہ گہرے ہائے آبدار چمکدار موتی پھولوں پر خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، کہتا ہے کہ جو شاخیں تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی، آل رسول پر درود پڑھ رہی تھی کہ وہ بار بار جھوم کے مستی میں آ کے وہ آل رسول کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی، وہ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہوا سے نہیں بول رہی تھی، وہ مستی میں، وہ جنون میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد و ثنا آل رسول پر ہم جو وہ درود پڑھ رہی تھی۔ بلائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، کہتا ہے بلائے نخل درختوں کے اوپر ایک جو بلبل تو گل ہزار، بلبل اگر ایک ہے تو پھول ہزار بن چکے تھے، وہاں بہت سے پھول کھل چکے تھے، آل رسول کے استقبال کے لیے بہت سے پھول کھل چکے تھے۔ کہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باغ کے پھول، آپ کے آل جو آنے کی خواہاں تھے، پانی کے خواہش مند تھے، تو گلاب نے اپنے کٹورے بھر دیے تھے شبنم سے۔ شبنم صبح جو ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوس تھی، اس نے گلاب کے کٹورے جو تھے، پیالے گلاب کا، جب گلاب کا پھول کھل جاتا ہے وہ ایک پیالہ نما شکل کا بن جاتا ہے، تو وہ اوس نے اسے پانی کے لیے ان کے لیے بھر دیا تھا۔ مفہوم کی طرف اور خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ صحرائی علاقے کی سبززار میں پھولوں پر شبنم جیسے موتی کے قطرے، شاخوں کا جھومنا، بلبلوں کا چہچہانا خوبصورت نظارہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی پیاس دیکھتے ہوئے فطرت نے گلاب کے کٹورے شبنم سے بھر دیے تھے۔ جو قدرت ہے اس نے گلاب کے کٹورے شبنم سے بھر دیے تھے۔ نافے کھلے ہوں وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ روکے ہوئے تھی نہر کو، دوسرا حوالے کا شعر دیکھیں بیٹا، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد ہم اپنے چوتھے بند کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کمریوں کا چاروں طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالہ حق سرو کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب الہ کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح۔ وہ کمریاں فاختہ سرو، ایک بے ثمر درخت ہوتا ہے لیکن بہت اونچا درخت، ہجوم بھیڑ، کوکو کویل کی آواز، نالا پکار، نالہ حق اللہ تعالیٰ کی، نالہ حق کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، سبحان پاک، ربنا اے ہمارے رب، صدا آواز، العموم عام طور پر، عبادت خدا کے حضور جھکنا، رسوم طریقے، گل پھول فقط صرف، مدح تعریف، خار کانٹے، نوکے زباں پر۔ وہ کمریوں کا چاروں طرف سرو کے ہجوم، کہتا ہے کہ وہ بلند و بالا درخت جو تھا، اس درخت کے گرد فاختاؤں کا ہجوم تھا، کوکو کا شور نالہ حق سرو کی دھوم، کویل شور مچا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس دلا رہی ہے۔ سبحان ربنا کی صدا تھی العموم، اللہ تبارک و تعالیٰ
کی پاکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کی آوازیں ہر طرف گھوم رہی تھی، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، جو ان کی عبادت کے رسوم تھے، جو بھی پرندوں کی عبادت کے رسوم تھے، رسم و رواج تھے، وہ انہی کے طریقوں سے سبحان جاری تھے، وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کہ تمام پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہے تھے اور اپنے طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان کے رسوم تھے عبادت کے، جو طریقے تھے ان کی عبادت کے، وہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سجدہ ریزیاں کر رہے تھے۔ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، کہتا کہ صرف پھول ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر رہے تھے، ہر خاک کو بھی نوک زباں تھی، کہ کانٹوں کو بھی زبان نوک پر کانٹوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا کی ہوئی تھی، تو وہ بھی خدا کی مداح میں، خدا کی تعریف میں کر رہے تھے۔ یہ ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ قمریاں اور دوسرے پرندے اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی مصروف عبادت تھے۔ حوالے کا شعر، ہر شمع خاموش فکر میں ہے، ہر شمع خاموش فکر میں ہے۔ جی سوری بیٹا، یہ ڈسٹربنس بار بار ہو رہی ہے، تو ہم حوالے کا شعر دیکھ رہے تھے۔ ہر شمع خاموش فکر میں ہے، ہر طائر شوق ذکر میں ہے، فضا کا ذرہ ذرہ داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ آخری بند کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تہل کردگار، طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچار میں۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار کہ اے دانہ کش، لغت دیکھیں، دانہ کش، دانہ دانہ دینے والے، یعنی کہ خوراک دینے والے، ضعیف کمزور، رازق رزق دینے والے، نثار قربان، یا حیو اے ہمیشہ زندہ ہمیشہ رہنے والے، یا قدیر اے قدرت کامل رکھنے والے، تحلیل لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، تسبیح اللہ کا ذکر کرنا، کردگار اللہ تعالی کی ذات، طائر پرندے مست کھوئے ہوئے، سبزہ زار چراگا، گونج پکار کچار شیر کے رہنے کی جگہ۔ چونٹی جیسی کمزور مخلوق بھی مصروف دعا ہے، انسان کے ساتھ ساتھ چرند پرند سب عبادت میں مصروف ہیں۔ کہتا ہے کہ انسان کے ساتھ چرند پرند تمام جو ہیں وہ عبادت میں مصروف ہیں، کہ چونٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، اور اس کے بعد یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف صدا، کہ اے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والے، اے ہمیشہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، کہ یہ تسبیح تھی ہر جگہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر تھا۔ طائر پرندے جو تھے وہ ہوا میں مست تھے، جنگل کے جو شیر ہیں وہ بھی اپنی کچار میں گونج رہے تھے، گونج کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ آل رسول کی آمد، آل رسول کو
جو ہے وہ استقبال، آمد کا استقبال کر رہے ہیں۔ حوالے کے اشعار دیکھیں، انسان زمین پہ محو فلک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر، پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواہاں طیور۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ یہ نیچے ایک لکھا ہوا جو ہے وہ شعر میں آپ کو بتاؤں، شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، شاہ است حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد نہ داد دست یزید، کہتا ہے کہ سر دے دیا لیکن اپنا دست، اپنا ہاتھ وہ یزید کی بیعت کے لیے نہ بڑھایا، حقا کی بنا لا لست حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ حسین کا قتل جو ہے وہ یزید کا مرگ ہے، یزید کی موت ہے، کہ حسین نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ بات ثابت کر دی کہ کتنی بھی مشکل آ جائے، کتنی بھی مجبوری آ جائے، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، دین میں کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رعایت نہیں ہے، دین میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، دین کی خاطر جان قربان کر کے دکھا دی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد اسلام کو زندہ کر گئے حسین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا لیکچر کافی لینتھی ہو گیا، امید ہے آپ ضرور سماعت کریں گے۔ شکریہ والسلام۔